بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں کتابی دنیا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو میں الحمدللہ پھر ایک نئی کتاب لے کے اس کا مختصراً تعارف لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور آج جس کتاب کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ کتاب اپنے موضوع کے لحاظ سے، اپنی اہمیت کے لحاظ سے نہایت اہمیت کی حامل کتاب ہے۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، کہا جاتا ہے کہ ایک مرد کا دین کی طرف آنا صرف اسی کا دین کی طرف آنا ہوتا ہے۔ وہ بات کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ صلاحیت اگر دے، یہ سوچ دے کہ وہ اپنی اس انفرادیت یا انفرادی تبدیلی سے ہٹ کر گھر میں، خاندان میں یا معاشرے میں بھی کوئی تبلیغی کام، کوئی اصلاحی کام کرنا چاہے تو اس کے لیے اس کو بہت زیادہ مسائل کا بھی سامنا ہوتا ہے، یا آسان الفاظ میں کہہ لیں تو بہت زیادہ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ ایک خاتون کا دین کی طرف آنا، ایک خاتون کا دین سے جڑ جانا، ایک خاتون کے دل میں دین کی محبت پیدا ہونا، احکام سیکھنے کی محبت پیدا ہونا، صرف اسی تک وہ تبدیلی نہیں رہتی، وہ تبدیلی نسلوں تک وہ اپنا اثر دکھائی دیتی ہے، اپنا اثر رکھتی ہے جی۔ اور تبدیلی جو ہے وہ جو فوری طور پہ متاثر کرتی ہے اس خاتون کے علاوہ، اگر وہ شادی شدہ خاتون ہے تو اس کے بچوں کو، اس کے گھر کے ماحول کو، خامند کو، گھر میں رہنے والے افراد کو، یعنی جس وقت وہ اس مرحلے سے گزر رہی ہوتی ہے خاتون، دین سیکھنے یا اپنے آپ کو چینج کرنے اور اسلامی زندگی کے حوالے سے اپنی ترجیحات کو متعین کرنے، اسی وقت اس کو دیکھ کر یا اس کے ان اعمال یا ایکٹیویٹیز کی وجہ سے جو فوری طور پر اثر جاتا ہے وہ خاص کر اس کی اولاد تک پہنچتا ہے، اس کے گھر تک پہنچتا ہے اور خاص کر بچیوں تک پہنچتا ہے۔ تو اس لیے خواتین کا دین سے جڑ جانا، دین کو سیکھنا، دین کو سکھانے میں معاونت کرنا، یہ جب بھی کسی خاتون کے اندر یہ تحریک اٹھی ہے، یہ جذبہ اٹھا ہے، تو آپ دیکھ لیں پھر کہ الحمدللہ ان گھرانوں کا رہن سہن، ان گھرانوں کے اولاد، ان گھرانوں کی جو ماحول ہے اور غمی خوشی کے معاملات، جہاں خاتون اپنے آپ کو چینج کر لیتی ہے، وہاں پھر زیادہ دیر تک مرد بھی اس چیز سے وہ پرے نہیں رہ سکتے، کٹ کر نہیں رہ سکتے، اور ایک نہ ایک دن یہ تبدیلی پورے گھر کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ ہماری آج کی کتاب کا تعارف کروانے کا مقصد یہ ہے کہ گو کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے چینل پہ کتنے فیصد خواتین جو ہیں وہ ویڈیوز دیکھتی ہیں، اور خاص کر یہ تو نیا چینل ہے جی، لیکن مرد حضرات کو ضرور دعوت فکر دی جائے گی کہ اس کتاب کو، جس کا تعارف ابھی آپ سے کروایا جائے گا، اس کتاب کو ضرور خریدیے۔ اس کا ہدیہ 500 کے قریب ہے، اور کوئی وہ ایسی بات نہیں ہے جہاں آپ اپنی، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنی بیگمات کو جہاں آپ مہنگے کاسمیٹکس لے کے دے سکتے ہیں، سوٹس لے کے دے سکتے ہیں، جوتیاں لے کے دے سکتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے نہ لے کے دیں، لے کے دیں، وہاں پہ اگر آپ یہ 500 روپے اپنے منتھلی بجٹ میں سے نکال کے ایک دفعہ خرید کے ان کو دے دیں گے جی، اور اگر خاص کر الحمدللہ صاحب اولاد ہیں اور بچیاں ہیں آپ کی اولاد میں، تو پھر یہ جو 500 روپیہ ہے یہ آپ کو نسلوں تک اثر کرتا نظر آئے گا۔ تو مرد حضرات کو دعوت فکر ہے، اور اگر کوئی خاتون بھی اس چینل سے جڑی ہیں، دیکھ رہی ہیں، ان کو بھی ہے کہ آپ اپنے گھر میں اس طرح کی کتاب، یعنی یہ نہیں میں کہتا صرف یہی کتاب، اس کتاب میں چونکہ فتاویٰ بھی شامل ہیں مجتہدین کے، اور قرآن و سنت سے ڈائریکٹ بھی استدلال پیش کیے گئے ہیں، چیزیں لی گئی ہیں، لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ کم از کم ایک دروازہ کھول دے گی بچیوں کو علم دین، پردے کے معاملات۔ ابھی اس فہرست پڑھ کے سناتے ہیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا، ایون کہ ان میرڈ جو بچیاں ہیں، جو ابھی غیر شادی شدہ ہیں، ان کو یہ شادی کے بعد تک کے معاملات کے لیے پہلے ہی جو ہے ذہن سازی اور زمینہ سازی فراہم کر دے گی، اور ان کو بتا دے گی کہ اطاعت جو شوہر ہے، خامند کی اطاعت ہے، کہاں تک نہیں ہے، اولاد کی تربیت کے عنوان سے ایز اے بیوی اس پہ کیا واجبات ہیں، کیا نہیں ہیں، یعنی ان میرڈ بچیاں بھی اس سے انشاءاللہ استفادہ کریں گی۔ تو مزید جی آپ کا وقت وہ ضائع نہیں کرتے، آپ کو کتاب کا تعارف کرواتے ہیں جی۔ یہ کتاب ہے جی تحفہ خواتین کے فقہی مسائل، آسان مسائل، اور یہ ترجمہ ہے جس کتاب کا، اس کا نام ہے احکام بانواں، یعنی وہی خواتین کے احکام، اور یہ تالیف ہے میم وحیدی، وہ خاتون ہے
انہوں نے اپنا نام کا بس پہلا وہ لگایا ہے، اور اس کو نشر کیا ہے جی محمد علی فاؤنڈیشن اسلام آباد نے۔ ان کی اور بھی کافی کتب ہیں محمد علی فاؤنڈیشن والوں کی، تو یہ ایک بہترین کتاب ہے جی، یہ آپ کی سکرینوں پر بھی آ گئی ہوگی، ویسے بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ میں نے جیسے عرض کی کہ جہاں خواتین، ابھی تو وہ رواج پتہ نہیں کتنے پرسنٹ رہ گیا ہے، خواتین ڈائجسٹ، فلانا ڈائجسٹ، سیارہ ڈائجسٹ، پتہ نہیں کون سی کہانی، سچی کہانی ڈائجسٹ، جہاں یہ چیزیں اور یہ فلمی میگزین اور یہ جناب شو بز کی دنیا، خبریں جہاں تو فلانے جہاں، وہاں پہ خواتین کو اس طرف بھی رغبت کرنی چاہیے خود بھی۔ یعنی ضروری نہیں ہے آپ کو، مطلب جس طرح احکامات مردوں پر واجب ہیں آپ پہ تو ایز اے خاتون، چونکہ آپ ایک نازک مسئلہ ہیں، آپ کو نازک کہا گیا، آپ کو پھول کہا گیا، آپ کے اوپر تو بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو آپ کے والد یا آپ شادی شدہ ہیں تو خاوند یا آپ کی والدہ ہی اس طرف رغبت لائیں، آپ کے اندر خود بھی ایک احساس اٹھنا چاہیے۔ آپ نے ایک نسل کی آگے تربیت کا کام انشاءاللہ آگے جا کے کرنا ہے، تو آپ کو بیسکس تو معلوم ہونی چاہیے۔ آپ کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ محرم آیا ہے جناب، نیا کالا سوٹ سلوانا، نئی جوتی لینا، فشل مشل، یہ وہ الٹرم پلٹرم، پارلر شارلر، یہ بجائے مجھے محرم کے یا امام علی مقام کے جناب سیدہ ثانی کی سیرت کے قریب کرنے کے، تو مجھے اور ہی طرف لے کے جا رہے ہیں جی۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ صرف مجلس میں جا کے حاضری لگا کے آ جانا سے کوئی احسان نہیں میں نے جناب سیدہ ثانی پر کر دیا، جب تک میں دین پر عمل نہیں کرتی میں مومنہ کہلا ہی نہیں سکتی۔ تو اس ساری چیزوں کے لیے آپ خود بھی متوجہ ہوئے نا، آپ کوئی مادر پیدر آزاد یا ایسا نہیں ہے کہ آپ سے مردوں سے صرف حساب ہونا ہے، تو آپ کو جناب اللہ تو خیر صلی اللہ کہ نازک تھیں جی، خاتون تھیں، ذمہ داریاں تھیں جی، تو بس آپ کو وہ بخش دیا جائے گا ایسے ہی خاتون ہو، نہیں، آپ کے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہیں، اسی لیے اپنی ذمہ داریوں کا درک کیجیے، اپنی ذمہ داریوں کا ادراک پیدا کیجیے، احساس پیدا کیجیے۔ تو چلتے ہیں جی اس کی فہرست۔ سب سے پہلے عرض ناشر آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے سناتے ہیں جو اس کا مقدمہ بھی ہوتا ہے۔ اچھا جی، یہ اوپر والا پیراگراف تھوڑا سا ہم چھوڑ رہے ہیں کیونکہ وہ تھوڑا سا ایک اس کی طرف چلا جاتا ہے۔ دوسرا پیراگراف پڑھ کے آپ کو سناتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ دوسری جانب دین کے نام سے خواتین کے اجتماعات اور مجالس منعقد کی جاتی ہیں، جن میں خواتین کی آمد اور مجالس سے فراغت کے مناظر کسی نیلام گھر کی مانند ہوتے ہیں، خاص کر جب یہ مجالس نماز کے وقت منعقد کی جاتی ہیں، جس سے واضح روشن ہو جاتا ہے کہ ان مجالس میں خواتین کو اسلامی اصول شریعت کی پابندی کی تلقین کی بجائے یا سکھانے کی بجائے مغربی اصول و حقوق خواتین کی تلقین کی جاتی ہے۔ دبے اور تنزیہ الفاظ میں اسلامی قوانین کی توہین اور اس کو کچھ ظالمانہ طور پہ دکھانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ تیسری جانب مسلمانوں کی آئلی زندگی کا آئے دن درم برم ہونا، بے ضابطگیاں، ازدواجی زندگیوں میں بران، خواتین کی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود قصہ کہانیاں، سحر، جادو جی، بابے شابے، نجومی، فال، یہ وہ دلچسپی اور اس میں مستغرق رہنا، یعنی اس میں غرق رہنا، گم رہنا، اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن و سنت میں خواتین کے لیے دیے گئے ہدایت اور رہنمائی سے وہ بالکل بے بہرہ اور انجان ہیں، اور مزید برآں صنف اناس اعتقادی، اخلاقی اور فقہی مسائل سے نا آشنا اور نا بلد ہیں۔ چوتھی طرف ملک کے گوشہ کنار میں خواتین کے مدارس کی بہت سی ایسی بنیادیں اور عمارتیں کھڑی ہیں جہاں نصاب درس، رٹی رٹائی تقاریر، فارسی زبان سیکھنا، کمپیوٹر چلانے کے کورس پر مشتمل چیزیں، یہاں پر بھی دیگر مردوں کی درسگاہوں کی مانند قرآن شناسی، سنت شناسی، تاریخ شناسی، اخلاق شناسی اور اعتقاد شناسی پر مشتمل کوئی نصاب رکھا ہی نہیں گیا۔ وہاں پر بھی جناب آپ کو یہ چند چیزیں، فارسی زبان سیکھ لو، عربی سیکھ لو، کمپیوٹر چلا لو، یہ کر لو، سلائی کڑھائی سیکھ لو، وہاں پہ قرآن شناسی، سنت شناسی، اعتقاد شناسی، تاریخ شناسی، اخلاق شناسی، نہ کچھ بھی نہیں۔ اچھا جی، ہم اپنی تمام بیضاعت و بے سمانی کے باوجود اپنے اور اللہ کے درمیان ادائے فرض کرتے ہوئے اس سلسلے میں چند صفات دین و شریعت کے حامی حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں کتاب آسان مسائل عرصے سے ہمارے منشورات کا حصہ بنی ہوئی تھی۔ اسی مسئلے کی اہمیت کے پیش نظر احکام بانواں، جس کا اردو ترجمہ خانم طلعت نقوی اور خانم طیبہ موسوی نے کیا ہے، پیش خدمت ہے۔ اچھا جی، اینڈ پہ انہوں نے ایک نوٹ لکھا ہے کہ قارئین کرام یہ یاد دہانی بھی ضروری ہے کہ ہمارے فقہی مسائل کے ایک بڑے حصے کی سند صرف مشہور فقہ اور مراجع کے فتاویٰ ہیں، اس لیے بہت سے مسائل قرآن کی واضح آیات اور سنت قطعیہ نبی اعظم، یعنی جو قطعی سنت ہے، واضح سنت ہے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ نہیں کھاتے۔ چونکہ یہ کتاب ایک افاضل عالم ہستی کے انتک کوششوں کا ثمرہ ہے، اس لیے ہم نے کچھ مشکوک اور مشتبہ موارد کے ذیل میں حاشیہ لکھنا مناسب نہیں سمجھا۔ مطلب کہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ چیزوں میں جو واضح قرآن کی احکام ہیں، واضح قطعی، اب جیسے شطرنج رحم ہے، واضح آئمہ کا قول ہے، اس پہ کوئی بحث ہو ہی نہیں سکتی، لیکن
مراجع جو ہیں وہ کہتے ہیں جی شرط کے بغیر آپ کھیل لیں، تو وہ انہوں نے اس طرف مطلب متوجہ کیا ہے کہ وہ ہم نے کوشش کی ہے اس کتاب میں کہ دین اور سنت سے، کتاب اور سنت سے جو واضح چیزیں ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں، اور جہاں ہم نے فتاویٰ کی تھوڑی سی مدد لی ہے ان میں جو مشتبہ افراد ہے وہ پڑھنے والے قارئین جو ہیں وہ اس ضمن خود ہی متوجہ ہو جائیں گے۔ ابھی اس کی ایک خوبصورتی اور بھی ہے، انہوں نے جناب مطلب باب باندھے ہیں۔ اب یہ دیکھیں میرے سامنے پہلا باب آیا ہے، یہ آپ کے سکرینوں پر تصویر بھی آ جائے گی، گھرانہ اور معاشرے کے احکام۔ اب اس کے نکات بھی انہوں نے لکھے ہیں کہ محارم اور غیر محارم، یعنی محرم جو ہیں ان کی پہچان، غیر محرم کون ہیں، عورت کے نسبی محارم، عورت کے رضائی محارم، یعنی عورت کے رضائی محارم یعنی وہ ایک ہی والدہ سے جنہوں نے دودھ پیا ہو، عورت کے ازدواجی محارم کہ جب وہ سسرال میں چلی جاتی ہے ایک بیٹی تو پھر اس کے ازدواجی محرم کون کون بن جاتا ہے، کیا دیور سے پردہ ہے نہیں ہے، جیٹھ دیور، اس طرح کے جو مسئلے مسائل ہیں۔ اسی طرح دوسرا جو باب انہوں نے باندھا ہے پردہ کی حد، عورت کے لباس کی شرطیں، عام حالات میں پردہ، خاص حالات میں پردہ، بہترین حجاب، عورت کے لباس کی شرطیں نماز کے دوران۔ جی اسی طرح انہوں نے ایک اور باب باندھا ہے جی سب سے بہترین حجاب کے نام سے، اس میں امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ روایات ہیں جس میں سے ایک آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑی رغبت ہو۔ لکھا ہے کہ جی حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ میری بہن میرے سامنے اپنے بال نہیں چھپاتی، کیا یہ بات جائز ہے؟ جناب حضرت نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو۔ عرض کیا کیوں؟ وہ تو میری محرم ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے خوف ہے کہ کہیں گناہ کا زمینہ تیار نہ ہو جائے یا فراہم نہ ہو جائے۔ دیکھیے مطلب کہ بے شک تیری بہن ہے، تیری محرم ہے، لیکن اس طرح وہ عادتاً بال کھلے رکھنے کی عادی بن جائے گی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں گناہوں کا جو زمینہ سازی ہے وہ بیٹا گھر سے ہی فراہم کرنا نہ شروع کر دو۔ اچھا جی فہرست مختصراً آپ کی خدمت میں عرض ناشر مقدمہ اسلام اور لڑکیاں، محارم غیر محارم والا، پردے والا جو ابھی میں نے پڑھ کے دکھایا۔ اس کے بعد تیسرا باب ہے نگاہ، دیکھنے کے کام، حرام نگاہوں کے شوم اثار، حرام و نامشروع مناظر سے چشم پوشی کے اچھے نتائج، جائز نگاہیں، نامحرم سے بات کرنا، کس حد تک بات کرنا، مرد اور عورت کا اختلاط، والدین، اسلام میں والدین کی اہمیت، والدین پر نیکی اور احسان، حقوق والدین، والدین کی اطاعت، والدین کی رضائیت و خوشنودی، والدین کے حرام اموال میں تصرف، والدین کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کا طریقہ، والدین کے قضاء اعمال، حقوق والدین۔ پھر آ جاتا ہے جی ازدواج، انواع ازدواج، حکم و شریعت کی نظر میں ازدواج کے بعض فوائد، شائستہ ہمسر، آسان اور کم خرچ ازدواج، عقد ازدواج، وہ موارد جہاں نکاح بغیر طلاق کے فسخ کیا جا سکتا ہے، طلاق دیے بغیر، عقد کے ضمن میں رکھی جانے والی شرطیں، عقائد نکاح کے مستحبات اور آداب، اسی طرح جناب اس کے مکروہات، اسلامی شادیاں، غیر اسلامی شادیاں، وہ لوگ جو شادی کی استطاعت نہیں رکھتے۔ اچھا جی عورت اور مرد کے احکام میں فرق، حیض کیا ہے، خون حیض کی نشانیاں، خون حیض کے شرائط، حائض خواتین کی قسمیں، آگے اسی بعد میں پھر استغاثہ کیا ہے، استغاثے سے کیا مراد ہے، نفاس کیا ہے، اور نفاس کی تشخیص کا املاک، خواتین نفاس کے بعد مطلب اس طرح کے معاملات آگے خواتین خود پڑھ لیں گی۔ غسل کا طریقہ، غسل ارتماسی، غسل ترتیبی، غسل جنابت کے مستحبات، غسل ارتماسی اور ترتیبی کے فرق، خواتین کا غسل سے ناآشنا ہونا، یعنی یہ بڑی بدقسمتی ہے اور واقعتاً ایسا ہے۔ ہماری اکثریت مطلب وہ عام غسل کو وہی غسل ہی سمجھتی ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ جنابت کے معاملات یا ان کے جو ایام مخصوصہ ہیں اس کے بعد کے جو وہ ہیں وہ سارے اس میں آپ کو۔ اچھا جی وضو اور غسل کا فرق، سوال و جواب کی روشنی میں کچھ احکام شریعت۔ یہ جناب دیکھیں کہ بہترین ماشاءاللہ بہترین عنوان ہے، اور بہترین بچیوں کو اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی مطلب کہ گھر میں کی خواتین جو ہیں ان کو ایک قرآن اور سنت کے قریب لانے کا بہترین یہ بنیاد بن سکتی، دروازہ بن سکتی۔ تو بسم اللہ کیجئے، اس کو خریدیے، آپ خاتون ہیں تب بھی خریدیے، مرد حضرات جو ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ اپنے گھروں میں لازمی جناب اس طرح کی چیزیں لے کے آئیں، ان کو پتہ چلے کہ دین میں ان کے اوپر کیا احکامات واجب ہیں اور ان کے سیکھنے کی کیا کیا چیزیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن والے بیت سے متمسک رکھے، ان کی تعلیمات روحانیہ نہ صرف پڑھنے یا منہ حقیر گناہ گار جیسے کہ بول دی جاتا ہے، نہ صرف پڑھنے اور بولنے تک محدود رکھے بلکہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔